باقی احکامات سارے اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ جل شانہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ کر اور نماز کی نعمت نصیب اتنا بڑا عمل ہے۔ تو ہم اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے ساتھ یہ عہد کر لیں، یا اللہ آج تک ہم سے نمازوں میں بھی سستی ہوئی، لیکن آج کے بعد ہم کوئی نماز نہیں پڑھیں۔ ہمارے مرد بھی جوان بھی سارے نیت کریں، ماں بہنیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے اللہ جل شانہ کی رحمت وہ ہمارے گھروں پر، ہماری بستی پر، ہمارے علاقے پر نازل ہوگی۔ ہمارے ایک بزرگ میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان 50% سے زیادہ نماز پہ آ جائیں گے تو یہ جو کافر آج بہت سر پڑا رہے ہیں اور بڑے دندنا رہے ہیں، ان کی ساری ترقی ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھیں مسلمان کتنے فیصد نماز پڑھتے ہیں، آبادی کتنی ہوتی ہے، نماز میں کتنے ہوتے ہیں؟ تو 100% بالغ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ جب ہم نماز کا اہتمام کریں گے تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اس طریقے سے ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اس نماز کی برکت سے دنیا کی بھی ساری خیریں نصیب کریں گے، آخرت کی بھی خیر نصیب کریں گے۔ دنیا کے اندر اللہ جل شانہ ہر نیکی کا کرنا بھی آسان کر دیں گے، ہر گناہ سے بچنا بھی آسان کر دیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کی برکت سے ہوگی۔ تو آج ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں، اور یہ افطار کا وقت جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت میں اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیں، اللہ آج سے ہم نماز نہیں پڑھیں، سفر میں ہوں پھر بھی پڑھیں گے، گھر میں ہوں پھر بھی پڑھیں گے، جہاں بھی ہو نماز پڑھیں گے۔ اس کے لیے سب کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ، اور پھر یہ نیت کہ انشاءاللہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق۔ اب کس بولنے کی کیا سنت ہے ابھی ساروں کو بیان کیا جائے، یہ تو مقابل ہے، لہذا جس موقع کی جو ضرورت پیش آئے وہ علماء کرام سے پوچھ کے اس موقع پر ہم کیا کریں، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے سامنے تربوز لایا گیا تو انہوں نے تربوز نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا یہ طریقہ معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تربوز کو کیسے کاٹا۔ جب آپ کا طریقہ مجھے معلوم نہیں، میں کاٹوں گا تو سنت کے خلاف ہو جائے گا، تربوز کھائے گی۔ ایسی سنت ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، مردوں کے اندر بھی، عورتوں کے اندر بھی، سب کے اندر سنت اعمال آ جائے، اس کی ہم کوشش کریں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری چیز ہے کہ بھائی رمضان کے مہینے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے مغفرت ہو۔ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، رمضان کی برکت سے اللہ ان کو جہنم سے خلاصی نصیب کرے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے خلاصی نصیب کرے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو آج تک گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کریں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ بندے سے انتہائی خوش ہوتا ہے۔ انسان کے بندے کے گناہوں کو دھونے کے لیے دنیا کے سمندر کافی نہیں، لیکن اس کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کافی۔ جب انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی پاداش کی وجہ سے ڈرتے ہوئے روتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ جس زمین کے ٹکڑے پر اس نے گناہ کیا اس زمین کو بھی بلا دیتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا۔ جو کرامن کاتبین فرشتے لکھنے والے تھے اللہ ان کو بھی بلا دیتے ہیں۔ جن دفتروں کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ ان کے اندر سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ اس مغفرت پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، گرفتاری کا وقت کے قریب ہے کہ اللہ جل شانہ کتنے بخشنے والے ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ آئے، توبہ کرے، میں اس کو معاف کروں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے اور پھر میں ان کو معاف کروں گا۔ تو ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
میں اگر مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھے بتائیں اللہ جل شانہ میرے سب گناہوں کو معاف کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں الاسلام یغفر ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہوئے وہ اسلام سب کو ختم کر دے. اگر آج ایک کافر ساری زندگی کفر میں گزاری، آج کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے کفر کے سارے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ میرے سب گناہوں کو معاف کرے. اب وہ شخص بار بار پوچھ رہا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو اتنا بار بار؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک دفعہ سفر میں تھا، پیچھے میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی. ہمارے گھر میں کیا تھا کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ رکھنا پڑتا. تو اس نے کہا میری بچی پیدا ہوئی، میں جب سفر سے واپس آیا تو بیوی نے کہا کہ یہ بچی میری نہیں ہے، یہ پڑوس والوں کی ہے، انہوں نے اپنے خامن سے بچانے کے لیے ہمیں دے دی ہے، ہم نے اس بچی کو اپنے پاس رکھا. اس بچی کی ہم پرورش کرتے رہے. جب وہ بچی بڑی ہو گئی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، اور اس بچی کو میرے ساتھ محبت، مجھے اس بچی کے ساتھ محبت ہو گئی، تو بیوی نے یہ سمجھا کہ اب محبت ہو گئی ہے، اب یہ اس بچی کو دفن نہیں کرے گا، تو میں اس کو بتا دیتی ہوں کہ یہ میری بیٹی. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ مجھے میری بیوی نے یہ بتلا دیا کہ یہ تیری بیٹی. تو میں نے اسی وقت کدال لی، کسی لی، اور بیٹی کو نئے کپڑے پہنوائے، نہلا دھلا کر اس کو بھی ساتھ لیا، جنگل میں لے گیا اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. اب میں گڑھا کھود رہا ہوں، وہ مٹی توڑ کر میرے کپڑوں پر پڑتی ہے، وہ بچی میرے کپڑوں سے مٹی کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، آپ کے کپڑوں پر مٹی پڑ رہی ہے. لیکن میں اس بچی کی ایک نہیں سن رہا، حتیٰ کہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. کھودتے 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 جب گڑھا اس قابل ہو گیا جس میں وہ لڑکی دفن ہو سکے تو میں نے اس لڑکی کو اٹھا کر اس میں رکھا. اب اس میں رکھ کے پھر اس کے اوپر میں نے مٹی ڈالنی شروع کی. وہ نیچے چیخ رہی ہے، شور مچا رہی ہے کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. لیکن مجھے اس پر بالکل رحم نہیں آ رہا اور میں نے اسی حال میں چیختے 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 اس کو چھوڑ دیا ہوتا. تو یا رسول اللہ کیا اللہ جل شانہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کرتا؟ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اسلام کی وجہ سے اللہ تمہارے اس گناہ کو بھی معاف. اللہ کتنے معاف کر دیں، لیکن کوئی معافی تو مانگے. تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ یا اللہ آج تک ہم نے اپنی زندگی کو غلط گزارا ہے، تیرے کلموں کے مطابق، تیرے حکموں کے مطابق نہیں گزارا. یا اللہ آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ زندگی کو صحیح انشاءاللہ. اس کے لیے سب کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الضعفاء والمساكين ويا أرحم الراحمين ارحم على أمة حبيبك واغفر لأمة حبيبك وتجاوز عن أمة حبيبك. اللهم إنا ضعفاء وخفف لرضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنا ووصينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون غير ملايا ولا مفتون
سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك واجعل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم زلزل أقدامهم اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم اللهم ظل أسلحتهم اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم یا اللہ ہمارے عبوری امت کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم گناہگار ہیں خطا کار ہیں یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے یا اللہ ہم اس رمضان کے مبارک مہینے میں یا اللہ یہ افطار کے وقت میں تیرے پیارے نبی کا وعدہ ہے کہ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے یا اللہ یہ سارے آدمی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ تو اپنے گھر سے مانگنے والے کو اپنے سوالی کو یا اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا یا اللہ تو ہمیں بھی خالی واپس نہ کرنا یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ آج تک ہم نے زندگی اپنی خواہشات پر گزاری اپنی مرضی کے مطابق گزاری یا اللہ باقی زندگی اپنے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اپنی ذات عالی کا تعلق ہم سب کو نصیب فرما اپنی ذات عالی کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ آج دلوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے تیری محبت تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دل خالی ہے یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت اپنے نبی کی محبت کر دے یا اللہ اپنی ذات یا اللہ ہماری زبانوں پر غیر کا ذکر ہے غیر کی ذکر سے ہماری زبانیں تر و تازہ رہتی ہیں یا اللہ اپنے مبارک نام سے ہماری زبانوں کو تر و تازہ فرما اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بڑے احسانات ہیں یا اللہ ان احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے تو اپنی طرف سے ان کی جزائے خیر نصیب فرما یا اللہ بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرما جزا اللہ عنا محمد و اہلہ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ پورے عالم اسلام میں جو مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہیں پورے مسلمانوں کے اوپر جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں یا اللہ تو تکلیفوں کو دور فرما یا اللہ تو اپنے ہمیں اپنی طرف رجوع نصیب فرما یا اللہ موت کی سختیوں پر ہماری اعانت فرما قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر ہم سب کو نصیب فرما اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ آپ کی سنتوں کی اتباع ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ دین کا کام جس طریقے سے جس طرح سے دنیا میں جہاں بھی ہو رہا ہے یا اللہ اس کو تو قبول فرما اور برابر فرما یا اللہ اس کے اندر ترقی نصیب فرما یا اللہ تیری دین کے لیے جو جماعتیں نکلی ہوئی ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما یا اللہ جو ہمارے بڑے دین کی محنت کو لے کر چل رہے ہیں ان کی عمر میں صحت میں بشروں میں برکت عطا فرما یا اللہ جو ہماری رشتہ دار اس رمضان سے پہلے آج سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما جو اپنی کسی گناہ کی وجہ سے غلطی کی وجہ سے یا اللہ عذاب کے اندر ہیں یا اللہ اس رمضان کی برکت سے اس قرآن کی برکت سے یا اللہ ان کے عذاب کو دور فرما یا اللہ ان کی سختیوں کو دور فرما یا اللہ ان کی سختیوں کو دور فرما یا اللہ تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ فرما یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے سے قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا Gracias.